یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو ہر شام داتا دربار پر پھول اور تسبیحاں بیچا کرتی تھی۔ اس روز بھی وہ سامان سمیٹ رہی تھی اور گھر جانے کی تیاری میں تھی کہ اچانک ایک نوجوان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ لڑکی گھبرا گئی مگر پھر ہمت کر کے بولی، دربار بند ہو چکا ہے، پھول کیوں چاہیے آپ کو؟ نوجوان نے سنجیدگی سے جواب دیا، میرے آنے کا وقت یہی ہے، میں اسی ٹائم حاضری دیتا ہوں۔ لڑکی کو یہ بات بہت عجیب لگی کیونکہ وہ اس نوجوان کو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ جلد بجلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے مزید سوال نہ کیے۔ نوجوان نے پھولوں کے پیسے دینے کی کوشش کی مگر لڑکی نے لینے سے انکار کیا اور جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ راستے میں اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اچانک لڑکی کو محسوس ہوا کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ تبھی ایک گہری اور عجیب سی آواز آئی، اپنا حجاب ٹھیک کرو۔ لڑکی کانپ گئی لیکن اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ گھبرا گئی، جلدی سے حجاب درست کیا اور تیزی سے گھر کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی تو اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں نے دروازہ کھولا۔ لڑکی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ماں بہت پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ لڑکی کچھ نہ بولی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سچ بتا دیا تو ماں اسے کام پر دوبارہ نہیں جانے دے گی۔ بس اتنا کہا، ماں آپ کہتی ہیں نا مغرب کے بعد گھر جلدی آ جایا کرو۔ اس رات لڑکی نے ایک عجیب خواب دیکھا، ایک دھندلا سا چہرہ، غصے بھری آنکھیں اور وہی آواز، دوبارہ کبھی اپنا حجاب نہ اتارنا۔ وہ ڈر کے مارے جاگ گئی۔ تبھی اذان کی آواز آئی۔ لڑکی نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ وضو کرنے چلی گئی۔ نماز کے دوران ایک میٹھی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے ماں سے پوچھا، کیا آپ کو بھی یہ خوشبو آ رہی ہے؟ ماں نے کہا، مجھے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ صبح جب وہ داتا دربار پہنچی تو فضا کچھ عجیب تھی۔ جہاں ہمیشہ رش ہوتا تھا آج وہاں سناٹا تھا۔ پھر اچانک ایک دم بھیڑ ہو گئی۔ اتنے گاہک آئے کہ سارا کا سارا سامان چند منٹوں میں بک گیا۔ تبھی وہی نوجوان پھر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ کیا کچھ پھول مل سکتے ہیں؟ لڑکی نے کہا، آج تو سب سامان بک چکا ہے۔ نوجوان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ذرا دیکھ لو، شاید میرے لیے کچھ بچا ہو۔ لڑکی نے حیرت سے خالی جگہ کی طرف دیکھا جہاں اس کا سامان بکا تھا، لیکن جیسے ہی دیکھا وہاں اس کا سارا سامان پڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا، اب تو مجھے پھول دو گی نا؟ لڑکی نے خاموشی سے پھول نکالے اور اسے دے دیے۔ جانے سے پہلے اس نوجوان نے ایک اور بات کہی، فکر نہ کرو اور وہی کرو جو تمہاری ماں تم سے کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لڑکی خاموش کھڑی رہ گئی۔ وہ سوچنے لگی، یہ کیسا شخص ہے؟ اس نے اتنی باتیں کیسے جان لی؟ پھر وہ اپنا سامان اٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر صرف ایک ہی آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی، زعفران جن، زعفران جن۔ جب بھی نام لو کہ مدد ملے۔ ایک عجیب سا خوف اس پر چھا گیا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، آخر یہ زعفران جن کون ہے؟ جیسے ہی وہ گھر پہنچی دیکھا کہ مہمان آ چکے تھے۔ ماں نے آواز دی، بیٹا مہمان آ گئے ہیں، جلدی سے کپڑے بدل لو اور آ جاؤ۔ یہ خبر سن کر وہ سب کچھ بھول گئی۔ کمرے میں جا کر جلدی سے کپڑے بدلے اور مہمانوں کے سامنے آئی۔ اس کی نظریں نیچے تھیں۔ تبھی ایک عورت کی آواز آئی، بہت پیاری ہے۔ لڑکی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ عورت دوبارہ بولی، زعفران کیسی لگی تمہیں فاطمہ؟ زعفران، یہ نام سن کر فاطمہ کو جھٹکا لگا۔ اس نے اوپر دیکھا اور سامنے وہی نوجوان بیٹھا تھا جو ہر شام دکان پر آتا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اچانک بولی، ماں یہ وہی لڑکا ہے۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ماں نے چونک کر پوچھا، فاطمہ یہ کون؟ فاطمہ کچھ نہ بول سکی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو سمجھا رہی تھی، یہ وہی ہو نہیں سکتا۔ تب زعفران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فاطمہ اب تو تم نے مجھے پہچان لیا۔ یہ سن کر فاطمہ وہ کسی طرح خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ زعفران نے گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بولا، میں وہی ہوں جو تمہارے ہر پکار پر تمہاری ساتھ ہوں گا، جیسا میں نے کہا تھا۔ جب بھی زعفران جن کو پکارو گی مدد ملے گی۔ فاطمہ کی سانسیں تیز ہو گئی، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ اب وہ سمجھ رہی تھی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ عام بات نہیں تھی۔ ماں اور باقی گھر والے کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے لیکن فاطمہ جان چکی تھی، یہ انسان نہیں تھا۔